بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع، ایسا اللہ جو مہربان اور نہایت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ عورتوں کے 3 عمل ایسے ہیں جو رزق کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، رات دن محنت بھی کرتا رہے، لیکن اگر اس کے 3 عمل اس کی بیوی کے اندر پائے جائیں تو وہ انسان جو ہے جتنی مرضی محنت کر لے، اس کے رزق میں برکت پیدا نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع نہ رکھنا، لالچ اور حرص کرنا۔ اسی طرح حرص جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل پھیل چکا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ پیسے پر چلتا ہے۔ آج کل جو دور چل رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے بندے کی قدر پیسے کے لحاظ سے کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا، کسی غیر کے در پر جانا۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس میں ایک قوم، بنی اسرائیل کی قوم میں ایک لڑکی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن دیا تھا۔ اللہ جس کو چاہے حسن دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، عزت دے۔ اسی طرح اس کے پاس حسن تھا، خوبصورت تھی، وہ چہرے کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھی، اور دل کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھی، اور اعمال کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھی۔ رات کو وہ عبادت کرتی، اور صبح جو ہے وہ سارا کا سارا دن روزہ رکھتی، پوری رات عبادت کرتی۔ اور اسی طرح اللہ پاک کے ساتھ اس کا اس طرح تعلق ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ اور ایک چیتے کو مقرر کر دیا۔ جو بھی شخص اس کی طرف بری نظر کے ساتھ آتا، اس سے جو ڈکیتی کرنے کے لیے، اس کی عزت لوٹنے کے لیے، یا کوئی بھی اس کے اندر برا خیال ہوتا تو سانپ جو ہے اس کو ڈس لیتا، اور اسی طرح شیر، چیتا جو ہے اس کو پھاڑ کر پھینک دیتا۔ اسی طرح ایک ولی نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو مجھے یہ تو بتا کہ حالانکہ یہ سانپ جو ہے انسان کا دشمن ہے، اور چیتا بھی انسان کا دشمن ہے، اس کے ساتھ تیرا راضی نامہ کیسے ہوا؟ اس کے ساتھ تیرا تعلق کیسا ہے؟ کیا چیز تو نے اس کو کھلائی ہے؟ کون سی تو نے اس کو گدڑ سنگھی سنگائی ہے جس کی وجہ سے یہ تیرے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، میں سارا دن روزہ رکھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہتی ہوں، اور شام کو جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد نماز پڑھتی ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں عبادت میں لگ جاتی ہوں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد پھر جو ہے میں عبادت میں لگ جاتی ہوں، یعنی عبادت ہی کرتی ہوں مغرب سے لے کر، یعنی روزہ کھلنے کے بعد صبح سحری کے وقت تک میں عبادت ہی کرتی رہتی ہوں۔ میرا تعلق، میرے دل کا تعلق، میری روح کا تعلق، میرے جسم کا تعلق رب کی رضا پر جو ہے وہ موقوف ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے میری حفاظت کے لیے، میرے گھر کی حفاظت کے لیے، میرے کاروبار کی حفاظت کے لیے، حالانکہ یہ انسان کے دشمن ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھے میری جو ہے حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ دوستو، اسی طرح نمبر 1، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ جو ہے انسان کے رزق کا خاتمہ کر دیتا ہے، بے برکتی پیدا کر دیتا ہے، اور انسان کا رزق جو ہے وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ قرضائی بن جاتا ہے۔ نمبر 2 پر، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والا شخص جو ہے وہ رزق کا خاتمہ کرا دیتا ہے، یعنی عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اس کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں، یا ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا، اس کے باوجود بھی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ ایک شخص کا آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے بہت ہی مالدار تھا، اور اس کی بیوی بھی تھی، اور اس نے جوانی کے اندر ہی جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے وہ جو ہے ان کی شادی کر دی۔ جو عورتیں تھیں، اس کی بیٹیاں تھیں، یہ بیٹے تھے، ان تمام کو اس نے جو ہے شادی کر دی ان کی۔ اور اسی طرح ایک بیٹا اس کا بڑا تھا، چند دن گزرے تو اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس کو تنہائی محسوس ہوئی، اور وہ پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ اب ابا جان، آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، جو ہو سکے گا، آپ کا اکیلا پن دور ہو جائے گا، آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی۔ تو باپ نے اس کی بات مانی۔ 4 دن تو اسے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ خدمت کی، دل لگا کر، جان لگا کر خدمت کی، پاؤں بھی دھوتا تھا، اور پاؤں جو ہے دھوئے ہوئے پانی کو پی لیتا تھا، اس طرح اس کی خدمت کی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ جب 4 دن گزر گئے تو خدمت میں کمی آتی گئی۔ اسی طرح اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ تیرے باپ کی جو ہے کھانسی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے، جراثیم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میری بھی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس طرح کرتے ہیں کہ اوپر جو کمرہ ہے، اس کے کمرے کے اندر اس کو جو ہے ادھر ہی اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو
وہ بیوی کی آنکھیں لگ کر بیوی کا مرید تھا، باپ کا مرید نہیں تھا، وہ بیوی کا مرید تھا، اس کی آنکھیں لگ کر اس کی بات کو مانا اور باپ کو جو ہے اسی طرح جس تنہائی سے وہ ڈرتا تھا اسی تنہائی میں اس کو پھینک دیا۔ دوستو یہ بات یاد رہے کہ تنہائی جو ہے انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ دو چیزیں انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر ایک، تنہائی، جب انسان تنہا ہو جاتا ہے، انسان کے ساتھ کوئی نہیں دیتا، انسان ہر طرف سے جو ہے بے ساز و سامان ہو جاتا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں بنتا، تو انسان پھر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب انسان کے اندر وہ بات نہ رہے، انسان کسی کا انتظار کرے اور وہ اس کو ٹائم نہ دے، اسی طرح انسان کا انتظار انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رہے، یہ دو چیزیں انسان کو بالکل اندر سے بھی ختم کر دیتی ہیں اور انسان کو بالکل جو ہے معاملات کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان فنش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بالکل انسان کے اندر وہ چیز نہیں رہتی۔ اسی طرح وہ تنہا رہنے لگا اور اسی طرح اس کی بیوی اس کو جو ہے کھانا دیتی، بہت ہی جو ہے عجیب و غریب طریقے کے ساتھ اس کا لہجہ ہوتا اس کی بیوی کا۔ اسی طرح جو ہے وہ پریشان ہو گیا، پریشان ہونے کے بعد باپ نے ایک دن مجبور ہو کر یہ دعا کر دی کہ اے میرے مالک مجھے موت ہی دے دے، میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس ہی بلا رہے۔ چند دن گزرے، وہ فوت ہو گیا اور اس کو جب دفن کیا گیا، اس کا جب باپ کو دفن کیا کہ بیٹے نے، تو جب وہ گھر آیا تو اس کا بھی بیٹا تھا، تو اس نے اسی پلیٹ کو اٹھایا اور اس کو صاف کرنے لگا، تو اس کے باپ نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو گندی پلیٹ ہے، یہ بہت ہی زیادہ جراثیم والی پلیٹ ہے، اس کو پھینک دو۔ تو اس بیٹے نے جو جواب دیا باپ کو کہ تو نے میرے دادا کے ساتھ جو حالات کیا ہے اسی طرح میں تیرے ساتھ کروں گا، جب تو بوڑھا ہو جائے گا نا، تم دونوں بوڑھے ہو جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ یہی لہجہ کروں گا جس طرح جو ہے تو نے میرے دادا کے ساتھ کیا۔ اسی طرح بات یاد رہے کہ تنہائی انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ مال ہو، ماں باپ کی خدمت نہ کی جائے تو انسان بدبخت ہوتا ہے، انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب آپ آئے ہی مقصد یہ آپ کا جنت حاصل کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، اس طرح آپ کسی کے ساتھ کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کے پاؤں دبائیں گے، ان کا سر دبائیں گے، ان سے دعائیں لیں گے اور ان سے جو ہے محبت لیں گے، تو اسی طرح آپ کی اولاد بھی آپ سے محبت کرے گی اور اس طرح آپ کو بھی اولاد کی محبت کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کو یاد رہے۔ نمبر 3 پر جو ہے مال ہونے کے باوجود بھی فقیر کی جو ہے خدمت نہ کرنا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، خالی راہ بھیج دینا، خرچ نہ کرنا اللہ کی راہ میں، مال اللہ نے دیا اس کی زکوٰۃ نہ دینا، صدقہ نہ دینا، فطرانہ نہ دینا، اسی طرح یہ چیزیں انسان کے رزق کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان کی عزت کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان کے گھر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہونا پڑتا ہے گھر کو۔ اس طرح یہ بات یاد رہے کہ جس عورت کے اندر یہ 3 گناہ پائے جاتے ہیں، 3 عمل کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اگر 3 میں سے ایک بھی پایا جاتا ہے تو سمجھ لو وہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کے لیے نحوست ہے، وہ آپ کے رزق کا تختہ الٹ کرنے والی ہے۔ یہ بات میں آپ کو واضح کر رہا ہوں۔ اگر آپ رن مرید ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بات بیوی کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے ماننی چاہیے، لیکن ماں باپ کا رتبہ جو ہے بیوی سے اول ہے، بیوی کا آخر ہے، یعنی دیگر بیویاں اور اول ماں باپ ہے، کیونکہ ماں باپ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر 18 سال کی عمر تک، 20 سال کی عمر تک، 25 سال کی عمر تک، حتیٰ کہ انسان کی شادی بھی ہو جاتی ہے تو ماں باپ اس کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں اور اس کی بیوی کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی میرے اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان سے دعائیں لو، ان کے قدم چومو، ان کے سر گھونٹو اور ان کے پاؤں دباؤ۔ اس طرح یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی ہی نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو ہمارے دل صاف ہونا چاہیے، ہمارا دماغ صاف ہونا چاہیے اور ہمیں توقع رب کے اوپر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی پر توقع نہیں ہونی چاہیے، وسیلہ کرنا چاہیے۔ یہ جس طرح بیمار کے لیے دوائی لازمی ہوتی ہے، سنت ہے، اسی طرح اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے جو ہے ہاتھ پیر مارنے چاہیے اور نوکریاں وغیرہ ڈھونڈنی چاہیے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر اللہ سے مت مانگیں، نہیں، آپ یہ دماغ میں رکھیں کہ دے رب رہا ہے، کوشش ہم کر رہے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی، سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں کہ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔